السلام علیکم پیارے بچوں، 8ویں جماعت کی اردو کی کتاب میں جو آج سبق آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے چند خلاباز خواتین۔ چند خلاباز خواتین، اور یہ جو سبق ہے یہ آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 75 یعنی 75 صفحہ نمبر سے یہ سبق جو ہے شروع ہوتا ہے۔ تو سبق کی شروعات میں ہی جو اس کا عنوان ہے اس کے ساتھ آپ یہاں پہ کچھ تصویریں دے سکتے ہیں۔ ان تصویروں میں آپ کچھ عورتیں دیکھ پا رہے ہیں کچھ، اور ان کے جو ہے لباس مختلف لگ رہا ہوگا آپ کو۔ یہ ایسا لباس نہیں ہے جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں یا کچھ۔ ہیلمٹ ہے کہیں پہ کافی بھاری بھرکم جو ہے یہ لباس جو ہے، اور اس لباس کے ساتھ جو ہے یہاں پہ ایک راکٹ دکھایا گیا ہے۔ تو یہ وہ راکٹ نہیں ہے جو آپ جو ہے پٹاخوں کے ساتھ پھوڑتے ہیں، یہ وہ راکٹ ہے جو دراصل اسپیس میں جاتا ہے، خلا میں جاتا ہے، یعنی وہ جگہ جو آسمان سے کافی اوپر، سطح زمین سے جو کافی اوپر جو جگہ ہے، کافی اوپر آسمان میں، جسے ہم خلا کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ جانے کے لیے ایک تو یہ کپڑے ہمیں جو ہمارے خلا باز ہوتے ہیں ان کو لگانے پڑتے ہیں۔ وہاں انہیں آکسیجن بھی ساتھ لینا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پہ آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے ہوتا ہی نہیں ہے آکسیجن۔ اور وہاں پہ جانے کے لیے ہمیں راکٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو ہمارا خلائی جہاز ہوتا ہے اسے اسپیس تک لے جانے کے لیے ایک تو زبردست جو ہے ہمیں اس میں ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسے وہاں تک لے جانے کے لیے یہ جو راکٹ کے ساتھ جو ہے خلائی جہاز، تو جو گریویٹیشنل جو پل ہے زمین کی جو ہے، جو کشش ہے، یہ اس کی سپیڈ کو جو ہے کم کر دیتی ہے، تو اسے بہت تیز اڑانے کے لیے اور سپیس تک پہنچانے کے لیے کم سے کم وقت میں ہمیں بہت بڑے راکٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہی راکٹ جو ہے ہمیں ہمارے خلائی جہاز کو اسپیس میں لے جاتا ہے، اور اسپیس میں جو ہے بہت سے ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں، اسپیس کو ایکسپلور کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری جو ہے دنیا، اس کے آگے جو اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، جب اس کے مقابلے میں ہم اپنی دنیا کا موازنہ کرتے ہیں تو ایک بہت چھوٹی سی دنیا ہماری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو اقبال صاحب نے شاید شعر کہا تھا، ایک شعر مشہور ہے ان کا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ تو یہ ستاروں سے آگے جو جہاں ہیں ان کو دیکھنے کی، انہیں ڈھونڈنے کی، ان میں تجربات کرنے کی جو انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے، تو کچھ بہت ہی قابل، بہت ہی جرأت مند لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور کچھ ہی ملکوں کے پاس جو ہے یہ خلائی پروگرام ہے۔ ان میں امریکہ ہے سب سے جو ہے ٹاپ پہ جو کنٹری ہے امریکہ، وہاں سے جو ہے ناسا آپ نے سنا ہوگا، تو وہ جو ہیں خلا میں بھیجتے ہیں۔ انڈیا کے پاس بھی ہے، اور بھی فرانس ہے، کچھ کنٹریز ہیں، چائنا، تو اکثر اوقات جو ہے یہ اسپیس میں بھیجتے رہتے ہیں اپنے لوگوں کو وہاں پہ تجربات کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس سے آگے کیا کیا ہے، کون کون سی چیزیں جو ہیں خلا میں پائی جاتی ہیں، اور کیا کیا اس سے ہمیں فائدے مل سکتے ہیں اگر ہم اس میں کچھ تجربات کریں تو اس کے ساتھ کچھ چند خلاباز، اکثر جو خلاباز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہیں مرد ہی جایا کرتے تھے۔ تو اب جو ہے کچھ خواتین بھی، یعنی خاتون کی جمع خواتین، کچھ عورتیں جو ہیں جو اسپیس میں گئی ہیں، وہاں پہ تجربات کیے ہیں، تو کچھ تو واپس لوٹیں، کچھ بدقسمتی سے کچھ حادثات کا شکار ہو کے ان کی موت واقع ہوئی۔ تو یہ جو سبق ہے بالکل اسپیس کے بارے میں ہے سارے کا سارا۔ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا سبق۔ تو پہلی لائن دیکھ لیں آپ، اور ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ یہ صفحہ نمبر 75 یعنی 75 سے جو ہے یہ سبق شروع ہوتا ہے۔
کہتے ہیں چاند پر قدم رکھنے کے بعد انسان نے خلاؤں میں بھی پرواز شروع کر دی. یعنی چاند پر جب قدم رکھا، یعنی چاند پر جب انسان پہنچا، وہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کیسے وہ 3 خلا باز امریکہ کے کولمبیا جو ہے جہاز میں پہنچے تھے چاند پہ. تو وہ الگ ایک سبق ہے. تو پہلے چاند جو ہے سب سے قریبی جو ہے ہماری زمین کے پاس، جو ہمارا پڑوسی کہہ سکتے ہیں، وہ چاند ہے. تو پہلے چاند پہ گئے، جو خلاؤں میں بھی شروع ہوا. تو اس کے بعد چاند کے بعد جو اس کے اوپر جو خلا ہے، جہاں پہ بالکل نہ کوئی انوائرمنٹ ہے، نہ کوئی ہوا ہے، بالکل ایک سنسان، ایک جو بہت پھیلی ہوئی، جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، ہم بالکل سوچ نہیں سکتے کہ کتنی کشادہ ہے یہ جو خلا ہے، جو آسمان ہے، ان میں کتنے سارے ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان گنت انہیں ہم گن بھی نہیں سکتے. یہاں ان تک ہم پہنچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہم مشکل سے چاند تک پہنچ پائے ہیں. چاند سے آگے جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان تک پہنچنا تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو کوشش کی انسانوں نے کہ ان خلاؤں میں بھی سفر کیا جائے، ان میں شروعات کی جائے، پرواز کی جائے. یہ انسانی ترقی کا ایک بہت بڑا قدم تھا. یعنی انسانوں نے جو ترقی کی، تو اس کا ایک بہت بڑا قدم تھا، ایک بہت بڑا سٹیپ تھا کہ انسان جو ہے آسمانوں میں تلاش کرنے لگا، یہ آسمانی دنیا کو، یہ ستاروں سیاروں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنے لگا. ہم کائنات کے ایک بڑے چھوٹے سے سیارے یعنی زمین پر رہتے ہیں. جو یہ کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، ہم بالکل کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، جس میں لاکھوں اربوں ستارے ہیں، سیارے ہیں. تو وہاں اس میں ہماری جو زمین ہے، ہماری جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جسے ہم ارتھ کہتے ہیں، بالکل ایک چھوٹی سی، جب ہم اسے موازنہ کرتے ہیں اپنی جو کائنات کے ساتھ، ایک چھوٹا سا ذرے کے برابر یہ جو ہے اس کا وجود ہے. ہماری زمین کی سطح فضا سے زیادہ بلند نہیں ہے، اور ہماری زمین جو ہے، اس کی سطح جو ہے فضا سے زیادہ بلند نہیں ہے. 60 کلومیٹر تک تو خاصی ہوا ہے، لیکن تقریباً 300 کلومیٹر بعد اس کی حدود ختم ہو جاتی ہیں. یعنی زمین سے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو 60 کلومیٹر تک صرف ہمیں ہوا ملتی ہے، جو ہمارے جو ہے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو یہ ہوا جو ہے 60 کلومیٹر تک ملتی ہے، اور 300 کلومیٹر کے بعد اس کی حدود ختم ہو جاتی ہیں. یعنی جو ہوا ہے، جو فضا ہے، یعنی جسے ہم یہ انوائرمنٹ کہتے ہیں، ہماری زمین کی سطح فضا سے زیادہ 60 کلومیٹر تک خاصی ہوا ہے، لیکن تقریباً 300 کلومیٹر کے بعد اس کی حدود تو 60 کلومیٹر تک تو ہمیں آسمان تک، جب ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں آسمان کی طرف، صرف 60 کلومیٹر تک ہمیں اچھی خاصی ہوا ملتی ہے. اس کے بعد 300 کلومیٹر تک جو ہوا کی حدود ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر کوئی ہوا نہیں ہے. اس سے آگے ایک بے کنار اور سنسان کائنات ہے، جہاں آواز، ہوا، پانی، روشنی کچھ بھی نہیں ہے. یہی خلا ہے. یعنی جب ہم زمین سے اوپر 300 کلومیٹر کے بعد دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک سنسان، بالکل جہاں کوئی کسی چیز کی جو ہے زندہ رہنے کی کوئی گنجائش نہ ہو، نہ کوئی زندہ چیز ہمیں ملے، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی، جہاں آواز بھی نہ ہوتی ہو کوئی، بالکل کہیں آوازیں ختم ہو جاتی ہیں 300 کلومیٹر کے اوپر. ہوا بھی نہ ہو، پانی بھی نہ ہو، روشنی بھی نہ ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو. اور اسے ہم خلا کہتے ہیں، اسے ہم اسپیس کہتے ہیں انگریزی میں. تو اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. تو آج جو ہے ہم یہیں تک اسے پڑھیں گے. تو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ، یہ بہت ہی دلچسپ لیسن ہے، اگلے ویڈیو میں سے آگے پڑھیں گے ہم. اور یہ اس لیے بھی ہمارا ضروری ہے یہ پڑھنا، کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید بس ہماری دنیا اور کچھ نہیں ہے، یہیں پہ جینا ہے، مرنا تو سارے کے ساتھ ختم ہو گیا. نہیں، لیکن زندگی جو ہے ہمارے مذہب کے لحاظ سے، اس کے بعد بھی جو ہے ہمیں دوسرے ایک جہان میں جانا ہے. جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہمارا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، اتنے سارے جہان ہیں، اتنی ساری ستارے ہیں، سیارے ہیں. اور سائنسدان بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو
کسی اور زندگی کے، کسی اور دنیا کے آثار کائنات میں موجود ہوں گے۔ ایسا سوچنا کہ ہم ہی ہیں، ہمارے بعد کچھ نہیں ہے، ہمارا پلانٹ ہی سب کچھ ہے، لیکن یہ سوچنا غلط ہوگا۔ ہمارا پلانٹ جو ہے ایک ڈاٹ ہے، بالکل ذرے کی مانند ہے۔ جب ہم اسے اپنے جو ہے اس وسیع کائنات سے اس کا موازنہ کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہمارا جو ہے یہ بہت اہم یہ چیپٹر ہے۔ اس سے آپ امید ہے دلچسپی سے سنیں گے، دلچسپی سے خود بھی گھر میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس کے متعلق بتاتے رہیں گے ویڈیوز کے ذریعے بھی اور کمیونٹی کلاس کے ذریعے بھی۔ تو اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔